کیا؟ یہ کیا کتنی بڑی سازش اس ملک کے خلاف کی گئی ہے. ایک اور ہمارے سامراج جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور مسئلہ کیا تھا کہ میں پہلے دن سے، جس دن جنرل مشرف گھٹنے ٹیک کیا ایک ٹیلی فون کال کی امریکہ سے اور ان کی جنگ میں لے کے گیا، میں پہلے دن سے اس کے خلاف تھا. ہر فورم پہ میں نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ہر جگہ میں کہتا گیا کہ پاکستانیوں کو قربان کر رہے ہو کسی اور کی جنگ میں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. مجھے برا بھلا کہا گیا، طالبان خان کہا گیا، مجھے کہا میں دہشت گردوں کے ساتھ ہوں، میری پوری کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی. لیکن میں کیوں کہہ رہا تھا کہ ہماری جنگ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے پاکستانیوں، فورن پالیسی بنتی ہے، بار بار اپنے ذہن میں ڈال لو، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے. کون سے ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرتا ہے؟ 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے، 6,500 ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہوئے، ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا، $100 ارب سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا. کبھی کوئی کمیشن بیٹھی، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ کس نے ہمیں اس جنگ میں لے کے گیا تاکہ آگے سے ہم اس طرح کی حماقت نہ کریں. تو جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے، کیا کہا میں نے؟ اور کیا آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کے علاوہ کوئی امید رکھتے تھے؟ کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں، یہ میرا ملک ہے، یہ میرے لوگ ہیں. میں کیوں امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کروں؟ تو یہ بھی ان کو تکلیف تھی. ان کو چاہیے تھے چیری بلاسم بوٹ پالش کرنے والے، جو کہتا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ کیونکہ ہم مکروز ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آپ کے جوتے پالش کریں گے. پاکستانیوں یہ یاد رکھو، میں بار بار آپ کو ایک چیز کہتا ہوں، کبھی کسی جماعت کو ووٹ نہ دو جن کے لیڈرز کے پیسے جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں، کبھی ان کو ووٹ نہ دو.